کربلا کون سن؟ اگر اس قوم کو کربلا سنائی سکھائی پڑھائی جاتی تو اس قوم کا یہ حال ہوتا حضرت۔ ادھر تو کربلا بکتی ہے حضرت۔ اگر اس قوم کو کربلا سکھائی جاتی پڑھائی جاتی بتائی جاتی قوم کی اتنی گراوٹ نہ ہوتی، بتایا ہی نہیں گیا حضرت۔ ہم تو بس وہ باتیں سنائیں گے سامنے بیٹھے روئیں۔ اب یہ جو پانی والا معاملہ ہے، کون کیڑا ماں نے جمے ہیں جو امام حسین پہ پانی بند کرے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا، لیکن اللہ کی قسم ہے اگر ان کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اصل بھی تو بات بتاؤ نا، آدھی تو نہ بتاؤ حضرت۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا، پانی ہوا بند، لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ اگر ان کی مرضی نہ ہوتی تو پانی بند کر سکتا نہیں تھا۔ ابن زیاد یا شمر کی کیا اوقات حیثیت ہے؟ میں کہتا ہوں اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے بھی اکٹھے ہو جاتے اور میرے حسین پہ پانی بند کرنا چاہتے، اگر میرے حسین کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ تو فرات منتیں کرتی رہی، امام اشارہ فرمائے چوڑے آل رسول پہ پانی بند کریں گے۔ اب یہ بھی دن آ گئے، اشارہ فرمائے آپ، میں قدم چومنے کے لیے آ جاتی ہوں، لیکن میرے امام ہر بار یہی کہتے رہے، جیو میرے دکھ وچ راضی میں سوکنو چلے پاواں، کر کے بتایا کہ آج زور نہیں دکھانا، آج طاقت نہیں دکھانی، آج یہ دکھانا ہے رب کی رضا پہ راضی کیسے رہتے ہیں۔ لیکن بکتی ہے کربلا جی، اتنی بس بتائیں گے حضرت۔ اور میں کہا کرتا ہوں چلو جدھر سے شروع ہوا تھا میں پھر ادھر ہی کھڑا ہوں حضرت۔ پیاس بھی بتائی، یاد ہے امت کو پیاس تو کیا ہوگا۔ 10 محرم کو ہر بندہ اہل بیت اطہار امام علی مقام شہدائے کرب و بلا سے اپنی عقیدت کا اظہار کس طرح کریں گے، جگہ جگہ سبیل لگائی جائے گی۔ یہ وہ دن ہے جس دن آل رسول کو پیاسا رکھا گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی بتایا گیا وہ بھوکے تھے جی۔ کیا ہوگا جس کو اللہ نے زیادہ استطاعت دی ہے وہ اس دن لنگر بنائے گا، بانٹے گا۔ بھئی آج وہ دن ہے جب جن کا صدقہ بٹ رہا ہے، جن کا صدقہ سارے کھا رہے ہیں، ان کو بھوکا رکھا گیا۔ لیکن اتنی گل موقع، لیکن نہیں بھائی اس سے آگے بھی بڑا کچھ ہوا تھا۔ کیا اس سے آگے یہ ہوا کہ میرے امام کی شہادت سجدے میں ہوئی۔ سبیل یاد ہے لگے گی، بھوک یاد ہے کھانا پکے گا، لیکن کیا ہے امت کو سجدہ یاد نہیں ہونا۔ تو یہ چاہیے تھا نا، اگر سبیل لگی، اگر لنگر بٹا تو یہ بھی ہوتا کہ کم از کم 10 محرم کو ہمارا کوئی سجدہ نہ رہتا۔ آج وہ دن ہے جب نواسہ رسول نے سجدے میں سر کٹوایا، لیکن دکھ کی بات ہے سبیل بھی ہوگی لنگر بھی ہوگا لیکن سجدہ اس سے آگے بھی کچھ ہوا۔ کیا ہوا؟ پھر سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا۔ وہ بدبخت، وہ شکی، وہ بغض اہل بیت میں اتنا آگے گئے، پھر بھی سکون نہیں آیا۔ کیا کیا؟ امام علی مقام کے سر مبارک کو نیزے پہ چڑھا دیا انہوں نے۔ لیکن قربان جاؤں اس سر پاک کی شان پہ، نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھا دے۔ لیکن کیا ہوگا؟ سبیل بھی ہوگی 10 محرم کو، لنگر بھی بٹے گا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے میرے امام نے 10 محرم کو نیزے پہ قرآن پڑھا۔ نہ ہم مسجد میں پڑھیں گے، نہ ہم گھر میں پڑھیں گے، ہم کہیں بھی نہیں پڑھیں گے۔ اگر سبیل ہے، اگر لنگر ہے تو بھائی سجدہ بھی تو ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس دن حضرت جی قرآن بھی تو امت کو کھولنا چاہیے تھا۔ بھائی آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے قرآن بچا لیا۔ آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے شریعت بچا لی۔ آج وہ دن ہے امام نے قربانی دے کے نماز بچا لی۔ لیکن کیا ہے؟ سبیل بھی ہوگی، لنگر بھی ہوگا، نہ سجدہ ہوگا نہ قرآن ہوگا۔ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ اس دن بھی مسجدیں خالی ہوں گی، کوئی فجر میں نمازی نہیں پڑھیں گے، اس دن بھی قرآن نہیں کھلے گا، اس دن بھی قرآن وہ الماریوں میں رہے گا۔ لیکن اتنے کتنا پیار میرے امام کو قرآن سے، امام حسین رضی نیزے تھے قرآن۔ لیکن آج امت اتنی گئی گزری ہو گئی کہ گھر میں نہیں پڑھے گا جی کوئی۔ اس لیے حضرت جیسے حضرت کہہ رہے تھے دوئیں کلے سونے لگتے ہی نہیں ہے، نہ قرآن کلا سونا لگتا ہے نہ اہل بیت۔ اہل بیت قرآن، قرآن اہل بیت، اہل بیت قرآن۔ جہاں اہل بیت ہوگی وہاں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوگی۔ کلا گل بندی نہیں، پر میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اہل بیت قرآن۔ لیکن کیا ہے، میں حضرت وہ ایک بندہ آ گیا مجھے آ کے کہتا ہے حضرت وہ
ذرا نظر مارو میں سونے نو ہی ہاتھ لاواں تے مٹی بن گئی. میں ایڈا نظر والا ہوندا تے سڑکاں تے کجل ہونا سی. میں ایڈا نظر والا میں نہیں حضرت کو میں نہیں بھائی نظر والی کہانی کوئی نہیں. ہوں کہندا نہیں پھر بھی حضرت کچھ دے. میں تے حضرت پراپرٹی زمیناں پیلیاں قلعے ویچ بیٹھا. اے آخری کاروبار شروع کیتا ہوں بھی سمجھ نہیں آن ڈی. نیت اچھی ہو نا پھر اللہ کرم بھی کرتے ہیں. پھر اللہ دل میں کوئی نہ کوئی بات ڈال دیتے ہیں. حضرت میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار اپنے گھر جا تے جا کے اپنے بچیاں دی امی نو پوچھ کے گھر چ ٹوٹل کنے قرآن شریف پے نے. حضرت میں تہاڈوں کی گل پوچھنا ہے, تسی مینوں نویں پینڈے پاؤن ڈے. میں بھئی تو آپے نظر والا کہن ڈے تو نظر والے دی گل بھی تے ماننا, باقی نظر نو ذرا میں کوئی نہیں. تے اے فون میرے ہاتھ وچ ہی, کیونکہ اکثر میرے کو فون نہیں چکیا جاندا, لیکن اے فون میں ایتھے ہی رکھاں گا. جا فٹافٹ. حضرت کو 2-2.5 گھنٹے لگے. مجھے اس کی کال آئی ہے جی میں پوچھیا بچیاں دی امی نو تے ٹوٹل ساڈے گھر جڑے قرآن پاک پے نے نا او نے 7 مختلف کمریاں چ ڈرائنگ روم چ. میں ٹھیک ہو گیا. میں اندر اپنے بچیاں دی امی نو پھر پوچھے کہ قرآن پاک تے گھر ٹوٹل 7 نے تے پڑھ دے کنے ہیں تو کنے قرآن نے جڑے کھول دے ہو, کنے قرآن نے جڑے یوز کر دے ہو, جنہاں تے تلاوت کر دے ہو. کو 1.5 منٹ بعد نہ پھر بڑا شرمندہ جہا ہو گیا. نہیں حضرت تو بچے بھی ظاہر وہ پڑھائی چ لگے رہندے نے تے نہیں ٹائم لگدا. وہ پھر بچیاں نو سکول بھیج اکیڈمی بھیج نہیں ٹائم لگدا. تے میں گئی کاروبار لو پریشان تے پھر نہیں ٹائم لگدا. میں نے اس سے کہا میں بندیاں منو صرف اینا دس جڑے بندے دے گھر روز 7 قرآن پاک اللہ دی بارگاہ چ روز دی شکایت لان, ربا مینو کھولدا ہی نہیں تے موبائل چھڑدا ہی نہیں. مینو کھولدا ہی نہیں تے ٹی وی بند ہی نہیں کرتا. تے میں دس پھر بھائی دے کام چ برکت کیویں آڑی ہے. یا تو حضرت آپ اتنے مصروف ہو گئے, ٹائم ہی نہیں. کام کر رہی ہے قوم جی. چائنا پیچھے چھڑ گئی قوم, امریکہ بہ کے پاکستان دا منہ ویکھدا پیا. اوے کر کی چڑھیا نہیں کامیاب قوم. امریکی آپس میٹنگ بلان دے, پاکستانیاں دا کی کرنا ہے, کیویں روکنا ہے انہاں نوں. اوے اسی تے یہ مریخ تے اگے گئے ہیں تے جا کے سورج تے مچھیاں بھننیاں شروع کر چھڑیاں. اتنی کامیاب قوم حضرت, اتنی مصروف, ٹائم ہی نہیں. ہر بندہ کام کرن دے ہے, اور کام کی کرن دے ہے, موبائل لے کے بیٹھے حضرت. ویلی واری قوم حضرت. نہیں ٹائم تے قرآن لے ٹائم کوئی نہیں قوم. واٹس ایپ لی ٹائم ہے, فیس بک لی ٹائم ہے, یوٹیوب لی ٹائم ہے. واٹس ایپ تے سٹیٹس لا کے بار بار چیک کرن دا پلا کنے کنے ویکھیا ٹائم ہے. قرآن لی ٹائم نہیں. پتر پھر میں نے دسو پھر کتوں ہر گل ایتھے آئے گی واپس میری کیویں 7 قرآن. اچھا ہو سکتا ہے تسی میں کیا نا ایتھے نہیں کہو گے میرے جان تو بعد آپس نویں گل سنا جڑی قرآن شکایت لاندا ائی تے سنی نہیں کیتی لاندا جے بھائی. شکایت کی سارے قرآن کی تو شان بڑی. صرف سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر 29واں پارہ پہلی سورت حضرت. تقریباً 1 ورقہ تھوڑا جا ہوتے جانا معاملہ حضرت. لکھا ہے جی جو اپنا معمول بنا لے ہر شام اس کی تلاوت کرنے کا, ہر رات سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر کے سوئے. آگے جا کے کیا ہے اعمال تلنے ہیں, نیکیاں تھوڑی ہو گئیں گناہ زیادہ ہو گئے, آرڈر جنت کا آ گیا. حدیث پاک کا مفہوم ہے سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے. کیوں جی جھگڑا جی؟ رب کریم ساری زندگی مجھے پڑھتا رہا, اب میں اس کو جہنم میں جانے دوں؟ حکم ہوگا نیکیاں تھوڑی ہیں گناہ زیادہ ہیں, جہنم میں جانا پڑے گا. سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی میں نہیں جانے دوں گی. حکم ہوگا نہیں, مفہوم ہے تو لکھا ہے. پھر سورہ ملک کیا کہے گی اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو پھر مجھے قرآن پاک سے نکال دیا جائے. اب سورہ ملک تو قرآن پاک سے نکلے گی نہیں تو کیا ہوگا, صرف سورہ ملک کے کہنے کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں بھیجا جائے گا. میں کہتا ہوں بھائی اگر اس دن سورہ ملک جھگڑا کر سکتی ہے تو آج سارا قرآن پاک تیری شکایت بھی نہیں کر سکتا. یا اللہ موبائل چھڑیا تے ریموٹ
ਰਿਮੋਟ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਮੋਟ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਮੋਟ سورہ یاسین نہیں کھولتا قرآن نہیں کھولتا کہاں سے برکتیں ہیں حضرت کیسے معاملے سبریں اس لیے حضرت وقت گزر رہا ہے یار آؤ اپنے اپنے معاملے چیک کریے اپنی اپنی نمازاں پوریاں کریے حضرت وقت جا رہا ہے حضرت اور حضرت یہ میں بس بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا کیونکہ ہم نے آگے پھر سیالکوٹ واپس جانا ہے ادھر بھی رات کو پروگرام ہے حضرت ہمیں ابھی خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنا کتنا نقصان کیے بیٹھے ہیں مثال کے طور پہ حضرت جس بندے نے حضرت آج فجر کی سنتے نہیں پڑی حضرت اپنا نقصان سنو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے جماعت چھوٹی نقصان باقرا جنہیں نماز ہی نہیں پڑھی نقصان وکرا صرف جنہیں سنتا نہیں آج فجر دیاں پڑھیاں اپنا نقصان سنو اللہ مجھے پتہ یہ نقصان سن کے ہونا آپ کو کچھ بھی نہیں او دل بیمار ہے نا جی یہ نقصان تو دل نے